نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے 2-3 شارٹ بیانات میں نماز کی اہمیت اور اس کی تاثیر، شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز کا ذکر ہوا۔ اب سجدے سہو کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بیان تھوڑا سا مفصل ہے، یعنی تفصیل طلب۔ نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدے سہو کرنا واجب ہے، اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز پھر سے پڑھے۔ اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوگی۔ اعادہ واجب ہے، یعنی نماز کو دوبارہ لوٹانا چاہیے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر رکعت میں فقط اتحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر بیٹھ کر اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے اور نماز ختم کر دے۔ کسی نے بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدے سہو کر لیا تو نماز صحیح ہو گئی۔ نماز میں الحمد پڑھنا بھول گیا، فقط سورت پڑھی یا پہلے سورت پڑھی اور پھر الحمد پڑھی تو سجدے سہو کرنا واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا تو پچھلی دونوں رکعتوں میں سورت ملا لے اور سجدے سہو کر لے، اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی تو پچھلی ایک رکعت میں سورت ملا لے اور سجدے سہو کرے، اور اگر پچھلی رکعتوں میں بھی سورت ملانا یاد نہ رہا، نہ پہلی رکعتوں میں سورت ملائی نہ پچھلی رکعتوں میں، بالکل آخر رکعت میں اتحیات پڑھتے وقت یاد آیا کہ دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی، تب بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے، اس لیے اگر کسی رکعت میں سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو کرے۔ الحمد پڑھ کر سوچنے لگا کہ کون سی سورت پڑھوں، اور اس سوچ وچار میں اتنی دیر لگ گئی کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر بالکل آخر رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد شبہ ہوا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، اسی سوچ میں خاموش بیٹھا رہا اور سلام پھیرنے میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، پھر یاد آیا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لیں تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ جب الحمدللہ اور سورت پڑھ چکا اور بھولے سے کچھ سوچنے لگا اور رکوع میں اتنی دیر ہو گئی جتنی کہ اوپر بیان کی ہوئی ہو تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں رک گیا اور کچھ سوچنے لگا اور سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی، یا جب دوسری یا چوتھی رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھا تو فوراً اتحیات نہیں شروع کی، کچھ سوچنے لگا، یا جب رکوع سے اٹھا تو دیر تک کچھ کھڑا سوچنے لگا، یا دونوں سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھا تو کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگا دی، ان سب صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ غرض یہ کہ جب بھولے سے کسی کے کرنے میں دیر کر دی یا کسی بات کے سوچنے کی وجہ سے دیر لگ گئی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ 3 یا 4 رکعت والی فرض نماز اور ظہر کی سنتوں کی 4 رکعتوں میں 3 یا 4 رکعت والی فرض نماز ادا پڑھ رہا ہو یا قضا اور وتر میں، اور ظہر کی سنتوں کی 4 رکعتوں میں جب 2 رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھا 2 دفعہ اتحیات پڑھ لیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اتحیات کے بعد اتنا درود شریف بھی پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا اس سے زیادہ پڑھ لیا، تب بھی یاد آیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔
اور اگر اس سے کم پڑھا تو سہو کا سجدہ واجب نہیں۔ نفل نماز یا منت کی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھ کر اتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ نفل اور منت کی نماز میں درود شریف پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر 2 دفعہ اتحیات پڑھ لیا تو نفل اور منت کی نماز میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم کی جگہ دعائے قنوت پڑھنے لگا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اسی طرح فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر الحمدللہ کی جگہ اتحیات یا کچھ اور پڑھنے لگا تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں بیچ میں بیٹھنا بھول گیا اور 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اگر نیچے کا آدھا دھڑ ابھی سیدھا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جاوے اور اتحیات پڑھ لے، تب کھڑا ہو، اور ایسی حالت میں سجدہ سہو کرنا واجب نہیں۔ اور اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا تو نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو کر 4 رکعتیں پڑھ لے، فقط آخر میں بیٹھے، اور اس صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اگر سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آیا اور بیٹھ کر اتحیات پڑھا تو گنہگار ہوگا اور سجدہ سہو کرنا اب بھی واجب ہوگا۔ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو اگر نیچے کا دھڑ ابھی سیدھا نہیں ہوا تو بیٹھ جاوے اور اتحیات درود وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تب بھی بیٹھ جاوے، بلکہ اگر الحمدللہ اور سورت بھی پڑھ چکا ہو یا رکوع بھی کر چکا ہو تب بھی بیٹھ جاوے اور اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کر لے۔ البتہ اگر رکوع کے بعد بھی یاد نہ آیا، 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز پھر سے پڑھے، یہ نماز نفل ہو گئی۔ 1 رکعت اور ملا کے پوری 6 رکعت کر لے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر 1 رکعت اور نہیں ملائی یا 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا تو 4 رکعتیں نفل ہو گئیں اور 1 رکعت اکارت گئی۔ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھنا اور اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا تو سجدہ کرنے سے پہلے جب یاد آئے بیٹھ جائے اور اتحیات نہ پڑھے، بلکہ بیٹھ کر فوراً سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر چکا تب یاد آیا تو 1 رکعت اور ملا کے 6 کر لے، 4 فرض ہو گئیں اور 2 نفل، اور 6ٹھی رکعت پر سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو کر لیا تو برا کیا، 4 فرض ہوئے اور 1 رکعت اکارت گئی۔ اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھی اور 5 میں بیٹھا بھول گیا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب تک یاد آنے پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر سجدہ کر لیا تو خیر، تب بھی نماز ہو گئی اور سجدہ سہو دونوں صورتوں میں واجب ہے۔ اگر نماز میں شک ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں تو اگر یہ شک اتفاق سے ہو گیا ہے، ایسا شبہ پڑھنے کی اس کی عادت نہیں ہے تو پھر سے نماز پڑھے، اور اگر شک کرنے کی عادت ہے اور اکثر ایسا شبہ پڑ جاتا ہے تو دل میں سوچ کر دیکھے کہ دل زیادہ کدھر جاتا ہے۔ اگر گمان 3 رکعت پڑھنے کا ہو تو 1 اور پڑھ لے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اور اگر زیادہ گمان یہی ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی تو اور رکعت نہ پڑھے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے، اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے، نہ 3 رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے اور نہ 4 رکعت 4 کی طرف، تو 3 ہی رکعت سمجھے اور 1 رکعت پڑھے۔ لیکن اس صورت میں 3 رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھے، تب کھڑا ہو کر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر یہ شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اتفاق سے یہ شک
پڑا تو پھر سے پڑھے، اور اگر اکثر شک پڑ جاتا ہے تو جدھر زیادہ گمان ہو جائے اس کو اختیار کرے، اور اگر دونوں طرف برابر گمان رہے، کسی طرف زیادہ نہ ہو تو ایک ہی سمجھے، لیکن اس پہلی رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھے کہ شاید دوسری رکعت ہو، اور دوسری رکعت پڑھ کر پھر بیٹھے اور اس میں الحمدللہ کی اس کے ساتھ سورت بھی ملا دے، اور پھر تیسری رکعت پر بھی بیٹھے کہ شاید یہی چوتھی ہو، پھر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدے سہو کر کے سلام پھیرے۔ اگر یہ شک ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر دونوں گمان برابر درجے کے ہوں تو دوسری رکعت پر بیٹھ کر تیسری رکعت پڑھے اور پھر بیٹھ کر اتحیات پڑھے کہ شاید یہی چوتھی ہو، پھر چوتھی پڑھے اور سجدے سہو کر کے سلام پھیرے۔ اگر نماز پڑھ چکنے کے بعد یہ شک ہوا کہ نامعلوم 3 رکعتیں پڑھی یا 4 تو اس شک کا کچھ اعتبار نہیں، نماز ہو گئی۔ البتہ اگر ٹھیک یاد آ جائے کہ 3 ہی ہوئیں تو پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھ لے اور سجدے سہو کر لے، اور اگر پڑھ کے بول پڑا یا اور کوئی ایسی بات کی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر سے پڑھے۔ اسی طرح اگر اتحیات پڑھ چکنے کے بعد یہ شک ہوا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ٹھیک یاد نہ آئے اس کا کچھ اعتبار نہ کرے۔ اگر کوئی احتیاط کی راہ سے نماز پھر سے پڑھ لے تو اچھا ہے کہ دل کی کھٹک نکل جائے گی اور شبہ باقی نہ رہے گا۔ اگر نماز میں کئی باتیں ایسی ہو گئیں جن سے سجدے سہو واجب ہوتا ہے تو ایک ہی سجدہ سب کی طرف سے کافی ہے۔ ایک نماز میں 2 دفعہ سجدے سہو نہیں کیا جاتا۔ سجدے سہو کرنے کے بعد پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے سجدے سہو واجب ہوتا ہے تو وہی پہلا سجدے سہو کافی ہے، اب پھر سجدے سہو نہ کرے۔ نماز میں کچھ بھول گیا جس سے سجدے سہو واجب تھا لیکن سجدے سہو کرنا بھول گیا اور دونوں طرف سلام پھیر دیا، لیکن ابھی اسی جگہ بیٹھا ہے اور سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھیرا، نہ کسی سے کچھ بولا، نہ کوئی اور ایسی بات ہوئی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اب سجدے سہو کر لے، بلکہ اگر اسی طرح بیٹھے بیٹھے کلمہ اور درود شریف وغیرہ کوئی وظیفہ بھی پڑھنے لگا ہو تب کچھ حرج نہیں، اب سجدے سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ سجدے سہو واجب تھا اور اس نے قصداً دونوں طرف سلام پھیر دیا اور یہ نیت کی کہ میں سجدے سہو نہ کروں گا، تب بھی جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے نماز جاتی رہتی ہے تو سجدے سہو کر لینے کا اختیار رہتا ہے۔ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں بھولے سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو اب اٹھ کر اس نماز کو پورا کر لے اور سجدے سہو کر لے۔ البتہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے تو پھر سے نماز پڑھے۔ بھولے سے وتر کی پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لیا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، تیسری رکعت میں پھر پڑھے اور سجدے سہو کرے۔ وتر کی نماز میں شبہ ہو کہ نامعلوم یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت اور کسی بات کی طرف زیادہ گمان نہیں ہے بلکہ دونوں طرف برابر درجہ کا گمان ہے تو اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور بیٹھ کر اتحیات کے بعد کھڑا ہو کر 1 رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھے، آخر میں سجدے سہو کرے۔ وتر میں دعائے قنوت کی جگہ سبحانک اللہ